اشخاص یا بعض مرتبہ کوئی تنظیم ہوتی ہے اور زیادہ تر اپنے طور پر یہ کام کرتی ہے کہ قرض دیتے ہیں وہ اور اس کے اوپر سود دیتے ہیں، اور ہمارے بہت سے غریب لوگ ہیں بیچارے پریشان ہوتے ہیں جن کو بینکوں سے قرض نہیں ملتا اور کہیں سے چیزوں کو حاصل نہیں ہو پاتی، تو وہ آسانی سے قرض لیتے ہیں لوگوں سے اور پھر بڑے خطرناک نتائج ان کو بھگتنے پڑتے ہیں۔ ایک تو نتیجہ وہی ہے کہ وہ جو زائد وہ چڑھتا ہے وہ ادا نہیں کر پاتے اور بعض اگر وہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو خود میرے ساتھ واقعات ایک کوشش ہے، ایک صاحب سے کہنے لگے کہ بڑی صاحب نے کچھ خوشی کی اجازت دی تھی، ہم نے کہا یہ بات آپ کرتے ہیں تو انہوں نے تفصیل بتائی اس کی کیسا ہوا، تو میں نے کہا ایک حرام کام ہم نے وہ کیا، کوئی حرام کام کرنا چاہتے ہیں آپ توبہ کیجیے اللہ سے اور یہ نیت کیجیے کہ ہم کسی صورت سے ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ مدد کرے گا۔ ایسے حالات پیش آتے ہیں، دوسرے بھی مہاراشٹر میں واقعات بہت پیش آئے ہیں، مجھے جانے کی نوبت آتی ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ آسانی کے ساتھ عزتیں بیچ رہے ہیں، ایمان بیچ رہے ہیں، اور یہ کچھ ٹیمیں ہیں یہی کام کرتے ہیں کہ وہ دیہاتوں میں جاتے ہیں قرض دیتے ہیں، تو دونوں فرق ہونا چاہیے، ایک بینک کا سود ہے وہ الگ ہے، اس طرح جو لوگ دیتے ہیں اس کو اس کا حکم ذرا الگ ہونا چاہیے۔ تو اس پر جو غور کیا جائے گا دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں قرض دینے کا کوئی نظام بنانا چاہیے، چاہے اس کے لیے تنظیمیں ہوں یا جو بھی ہو۔ تو پہلے بعض علاقوں میں کام ہوا بھی ہے، اس کو منظم کیا جا سکتا ہے۔ اس کی ایک اور تجویز بھی ذہن میں آتی ہے، ہم کو نہیں معلوم ہو سکتا ہے پہلے کسی نے تجویز پیش کی ہو کہ لوگ بینکوں سے جو پیسے جمع کرنے والے ہیں وہ سود دیتے بھی ہیں، اور ہمارے بہت سے ساتھی جن کو ضرورت ہوتی ہے وہ سودی قرض لیتے ہیں، اس کو ان کو دینا پڑتا ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا اس کا نظام بنا دیں کہ ہمارے بہت سے ساہوکار ہیں، بلکہ میں نے جو بات یہ کہوں کہ مدارس کا بہت لمبا فنڈ ہوتا ہے، بار بڑے مدارس کا وہ بینکوں میں جمع ہوتا ہے، اگر اسی بینک سے ہمارا کوئی دوسرا مسلمان بھائی قرض لے رہا ہے اور اس کو سود دینا پڑ رہا ہے، اگر کچھ ایسے افراد تیار ہو جائیں کہ جن کو سود مل رہا ہے وہ خود نہ لیں اور جن لوگوں نے قرض لیا ہے ان کا سود اس مد میں سے ادا کر دیا جائے تو شاید یہ مسئلے کا حل ہو سکتا ہے۔ اس کو تھوڑا سا منظم کیا جائے اور اس کے لیے تھوڑی سی ترتیب قائم کی جائے۔ یہ دو باتیں میرے ذہن میں آئیں، اس پر غور کیا جائے، اگر نہ ہوا غور کیا جائے تو شاید اس سے کوئی مسئلے کا حل بھی ہمارے سامنے آ سکتا ہے۔ باقی تجاویز آئی ہیں انشاءاللہ، آلات سامنے آئی ہیں، تجاویز بھی آ جائیں گی، ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ حکومت مسلمان کو اس وقت سخت حالات سے دوچار ہے اور میں مسائل کے سامنے ہے، اس سے شاید انشاءاللہ مسائل کو حل کرنے میں مدد ملے گی۔ وآخر دعوانا